نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، میں صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو شامل ہیں. اللہ کریم آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے اور مشکلات کو ختم فرما دے. اور مشکلات ہر کسی پر آتی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اس پر مشکل نہیں آئے گی، اس پر تنگ دستی نہیں آئے گی، اس پر غربت نہیں آئے گی، اس پر بیماری نہیں آئے گی، اس کو صحت کے پرابلم نہیں ہوں گے، اس سب کو ہوتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلو. آج صبح جو واقعہ ہوا، میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا، تو جیسے میں گاڑی سے اترا تو مجھے مسجد کے دروازے پر ایک بندہ ملا. مسجد کے دروازے پر ایک بندہ ملا. تو میں نے تو خوف پیدا ہوا، ڈرنے بھی لگا کہ بھئی بندہ فجر کی نماز کے وقت زنجیر وقت میں یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر. تو ابھی روشنی چائے بھی نہیں ہوئی تھی، یہ فجر کا ٹائم تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، آٹا مانگ رہا ہوں. تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مانگنے کی جگہ تو اندر ہے، جو ہم مانگتے ہیں خالق سے تو ہم باہر بیٹھے مخلوق سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر جب جائیں گے نا تو وہاں پر ہمارا کنٹیکٹ قائم ہوگا، ربط قائم ہوگا، رابطہ قائم ہوگا. اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ. جب ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہوگا تو اللہ کے ساتھ تو لہو مقالید السماوات والارض، اس سب خزانوں کی چابیاں کنجیاں کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے. تو جب ہمارے دل میں اللہ کے لیے نہیں مخلوق سے وہ تما پیدا ہوتی ہے اور مخلوق کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مخلوق کی محبت انسان کرتا ہے یا مخلوق سے مانتا ہے. انسان قرض بھی مانگ سکتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا. یہ قرض منع نہیں ہے، لیکن یہ سوال کرنا اور وہ بھی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، گندے منہ سے گندے پیروں سے ہم مانگتے کہ بھی اللہ کے نام پر دے دو. میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے میرے بھائی ہیں، 5 دنوں سے میں نے کہا ہے نہیں تو کہنا کہ میں نے 5 دنوں سے کھانا نہیں کھایا. تو میں نے کہا تو ایسے سرخ ہے، موٹا ہے، ہٹا ہے، کٹا ہے، تازہ ہے، تو نے کس طرح نہیں کھایا؟ تو بھائی ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے اور اللہ سے مانگنا نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کے در پر آئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا. یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بھئی جو اللہ سے ڈرا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے میں اس کو رزق دوں گا، ایسی جگہ سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو بھئی ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے. فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ تبارک و تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ بھئی ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. کہ میرے حبیب جب تم سے بندے پوچھے، میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو نزدیک ہوں تمہارے بارے میں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو جتنا ہم مخلوق کے سامنے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے تما رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نا اللہ میں اقبال کیا پر، ہم تو مائل بکرم ہے، سائل تو نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، سائل تو نہیں. راہ کسے نکلائے، راہ روی منزل تو نہیں. تو بھئی ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے، مخلوق کے در کو چھوڑ دے، اللہ کے در پہ آئے، اللہ سے مانگنے والے بن جائے. ہمارے دل میں سچی طلب ہو اللہ کے لیے کہ اے اللہ ہم نے تم سے مانگنا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. دینے والی ذات بھی تو ہے، ہمیں رزق دینے والی ذات بھی تو ہے، صحت دینے والی ذات بھی تو ہے، زندگی دینے والی ذات بھی تو ہے. تو ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں صحیح معنوں میں سچی طلب سے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں
کہ بھئی ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے طلب ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو بھی عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اور اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ الیکشن کا دوران ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، چین کے لیے، امن و سکون کے لیے خصوصی نوافل بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں اور روزے بھی رکھیں. اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو. وما علینا الا البلاغ.